آپ کو لگتا ہے کہ قطر اس کانفلکٹ کو ریزالو کر پائے گا، اور کیا صورتحال یہاں پر موجود ہے کہ یہ ریزالو اس وقت اس سطح پر ممکن ہے؟ دیکھیے، اس وقت جو ایک تضاد ہے جو ہمیں ویسٹرن دنیا میں نظر آ رہا ہے، اور وہ تضاد یہ ہے کہ ایک ویسٹرن کیپٹل ہے اور ویسٹرن پالیٹیشنز ہیں، اور ایک ہیومن رائٹ سے جڑی ڈیموکریٹک کانشیس ویسٹرن اسٹریٹ ہے۔ تو جب کانگریس نے کل انہوں نے پیسے مانگے جنگ کے لیے بائیڈن کی حکومت نے، تو وہاں پر ایک ریڈ، یعنی لوگوں نے اپنے ہاتھ سرخ کر کے کھڑے کیے اور کہا کہ اگر آپ اس جنگ کے لیے پیسے دیں گے تو آپ کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے، ریڈ ہینڈ شو ہوا، اور اس کے بعد وہاں پر گرفتاریاں، اور جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ جنگ بندی کی طرف جائیں گے تو انہوں نے کہا کہ ہم جنگ بندی کی طرف نہیں جا سکتے، کیونکہ اگر ہم جنگ بندی کی طرف جائیں گے تو حماس کو ری گروپ ہونے کا موقع مل جائے گا۔ ہاں، ہم ہیومینیٹیرین پاز کر سکتے ہیں۔ اب ہیومینیٹیرین پاز بھی وہ اس لیے کرنے کو تیار ہیں تاکہ جو وہ ظلم کر رہے ہیں یا جو اس وقت روا ہے ان کا رویہ وہ ٹالریبل لیول پہ رہے، اور ان کے خلاف گلوبل اوپینین اس حد کو نہ پہنچ جائے کہ انہیں جنگ بندی کرنا پڑے۔ جی، یہ بات دھیان میں رکھیے کہ اس وقت بائیڈن کی حکومت اور ان کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں لوگ، ان کی حکومت میں ممبرز ہیں، وہ جنگ بندی کے حوالے سے بات بھی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ اس بات کا عکاس ہے کہ یہ جنگ نہ صرف یہ کہ چلے گی بلکہ پھیلے گی بھی، اور اس میں جانی نقصان جو آلریڈی 8,500 فلسطینی مارے جا چکے اس میں بھی بڑھوتری آئے گی۔ تو آپ کے خیال میں جو قطر میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں تو اس میں آپ کو نہیں لگتا جنگ بندی کا فیصلہ ہوگا؟ اور اگر جنگ بندی کا فیصلہ ہو بھی جاتا ہے تو اس کی قیمت کیا ادا کرنی پڑے؟ میرا خیال ہے کہ ہیومینیٹیرین پاز یا ہیومینیٹیرین کوریڈور کا ہوگا فیصلہ، اور اس میں بھی جو اس کی وہ چیکنگ کرتے ہیں اس میں وہ اتنی دیر لگاتے ہیں کہ وہاں پر جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے وہ اور مخدوش ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، اس وقت جو دنیا کا کمزور ترین مسلم ملک ہے نا، اس نے ان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، اسرائیل کے خلاف، اور وہ کمزور ترین ملک دنیا میں ہے یمن۔ جو پسی پشت ان کی امداد یا مدد کر پاتے ہیں وہ ہے ایران، جی، اور ایران پھر ظاہر ہے کہ 4 کیپٹلز کو ایران اس کے لیے سپورٹ کرتا ہے۔ اسرائیل کے لیے ایک آرٹیکل چھپا، انہوں نے کہا کہ ایک ان کی 6 ڈے وار ہوئی تھی، آپ کو یاد ہے، جو بہت مشہور ہوئی، اور اس کے بعد آج ان کے 5 ڈیز وار تھی، اور آج ان کے پاس 6 فرنٹ وار ہے۔ تو اسرائیل بھی بہت آسان صورتحال میں نہیں ہے، لیکن اسرائیل اب اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے غزہ میں اس قسم کا ڈیمیج انفلکٹ کرنے کے لیے، کیونکہ وہ صرف غزہ میں نہیں کر رہے ہیں، وہ ویسٹ بینک میں بھی بامبنگ کر رہے ہیں، بالکل، اور ان کی خواہش ہے کہ اتنی تباہ کاری پھیلا دو کہ پھر ریوائول ہو ہی نہ سکے۔ ڈاکٹر صاحبہ، روسی صدر نے یہ کہا ہے کہ صرف ہمدردی قبول نہیں ہے بلکہ دنیا کو فلسطین کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ دنیا کو فلسطین کے لیے کیا کچھ کرنا ہوگا آپ کے خیال میں، یا دنیا اس وقت کیا کر سکتی ہے؟ میں آپ کی اس بات کا کیا جواب دوں گی؟ دنیا تو اس وقت جنگ بندی بھی نہیں کرا پا رہی۔ سب سے زیادہ تو سکتا مسلم ورلڈ کو ہوا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحبہ، اس طرح کا کوئی ایکٹ نہیں ہے جو جہاں ہمیں لگے کہ مسلم ورلڈ جو ہے وہ متحرک ہو گئی ہے پیلسٹینینز کے برخلاف۔ ایک سینٹیمنٹ ضرور ہے، اور دیکھیے میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ طریقہ کار ہے اسرائیل کا کہ وہ اکانومی آف اینیمیز پر کھیلتا ہے، یعنی وہ اپنے اینیمیز کو کم کر کے رکھتا ہے۔ اس نے پہلے ایجپٹ سے دوستی کی، ایک دھچکا پڑا پیلسٹینین ریزسٹنس کو، اب وہ سعودی عرب سے کرنے جا رہا تھا، دوسرا دھچکا، بہت بڑا دھچکا تھا پیلسٹینین ریزسٹنس کو۔ پیلسٹینین ریزسٹنس ختم ہو گئی تھی، تو فلسطینیوں نے تو ان سمویز اپنا آخری زور لگا کے اپنا یہ آخری حلہ سمجھیے کیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب حماس کرنے جا رہا تھا تو اس کو پتا تھا کہ اسی قسم کا ریئیکشن اور ریٹیلیشن آئے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈز اٹ ریئلی ٹرن اے چیپٹر انٹو پیلسٹینین ہسٹری،
وقت جو میں نے جیسے پہلے آپ سے گزارش کی تھی کہ جو کوریڈورز آف پاور ہیں وہاں تو ہمیں ایسی کوئی موومنٹ نہیں نظر آتی جو اس بات کا احساس ہو کہ یہ صورتحال حل کی طرف چلی جائے گی. however جو اسٹریٹ ہے یورپ کی، جو اسٹریٹ ہے امریکہ کی، جو جس طرح سب بندی ہو رہی ہے گلوبل پالیٹکس میں، چاہے وہ چائنا ہو، جیسے آپ نے بھی رشیا کا نام لیا، جو میں نے بات کی تھی وار ان کانگریس، جنگوں کے لیے پیسہ مانگ رہی تھی، تو وہ اسرائیل کے لیے پیسہ مانگ رہی تھی اور وہ یوکرین کے لیے پیسہ مانگ رہی تھی. دونوں ایک جگہ وہ وکٹم کے ساتھ ہے، ایک جگہ وہ اگریسر کے ساتھ ہے. در حقیقت یہ بات تو دنیا کو سمجھ میں آنی چاہیے نا کہ وہ صرف اپنے ساتھ ہے. بالکل. اینڈ آئی تھنک دیٹ شوڈ ڈٹرمن دا فیوچر کورس آف ایکشن. مڈل پاورز کا رول زیادہ کلی طور پر کھل کر سامنے آنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ چائنا جس نے کہا ہے کہ میں میڈیٹ کروں گا، وہاں اس کا کردار سامنے آنا چاہیے. میں آپ کو سے گزارش کروں کہ جو یہ طالبان سے بات چیت ہوئی تھی، دوحہ ٹاکس ہوئی تھی اور پھر وڈرال ہوئی تھی امریکہ کی افغانستان سے، اس کی شروعات بھی چائنا نے ہی کروائی تھی. تو آئی سی میرے خیال سے جو انیشیٹو آئے گا کریڈیبل میڈیشن کا، وہ فرام آؤٹ سائڈ دا ویسٹرن ورلڈ آئے گا.